ویسے تو آپ کے کئی بیانات ایسے ہیں کہ جن پر بڑی ڈسکشن آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے اور جن کی آپ سے بڑی مزیدار کلیریفیکیشنز بھی آ سکتی ہے، لیکن جو پہلی بات آپ نے کی ہے جس سے میں آغاز کرنا چاہوں گی، وہ آپ نے کہا کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں ملک کے. مفتاح صاحب خدا کا اب میں کیا آپ سے کہوں سر، 9 روپے پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، آپ کو مطلب کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ حالات ملک کے بہتر ہو گئے؟ دیکھیں، آپ جانتی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ پیٹرول خریدتا ہے دنیا سے، اور اگر دنیا میں پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ نقصان کر کے پیٹرول بیچے. بالکل. تو وہ حکومت کو پیسوں کی کمی ہو جاتی ہے اور حکومت کو پھر قرض لینا پڑتا ہے، جس سے پاکستان میں مہنگائی پھیلتی ہے، یا حکومت کو نوٹیں چھاپنی پڑتی ہے جس میں مہنگائی پڑتی ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت جو بڑھی ہے وہ بڑھا دے. 280 روپے سے 290 روپے گئی تو 3% قیمت بڑھی ہے. اب ہمارے یہاں یہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ پیٹرول بم گرا دیا، لیکن اب کیا کر سکتے ہیں. آپ ساتھ ساتھ دیکھیں کہ ڈیزل بھی 2-3 روپے شاید کم ہوا ہے. تو یہ بین الاقوامی منڈی کے حساب سے چلنا چاہیے. میرے خیال سے اس کے اوپر سیاست جو ہے وہ اب پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. چلیں، تو پھر جو اوور آل ہماری جو معیشت ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ بے فکر جا رہی ہے، تو کس طرح جا رہی ہے؟ دیکھیں، بہتری کی طرف جانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی امیر ملک بن رہے ہیں یا بہت ساری چیزیں ادھر اچھی ہو گئی ہیں. بہتری کی طرف جانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بہت نیچے پہنچ گئے تھے، بہت زیادہ پسماندہ ہیں ہم اور رہیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید چیزوں کی سمت بہتر ہو رہی ہے. کم از کم میں جو مہنگائی کے حساب سے دیکھ رہا ہوں کہ گو کہ مہنگائی پچھلے سال ان مہینوں میں 35% ہوتی تھی، اس بار 23% ہے. اب آپ کہیں گے اور صحیح کہیں گے کہ 23% کم تو نہیں ہے، بہت زیادہ مہنگائی ہے، بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی. لیکن میری گزارش صرف اتنی ہے کہ 35% سے تو بہرحال 23% اچھی ہے. اور منتھ ٹو منتھ انفلیشن جو تھا وہ جنوری کے اوپر صرف 0% تھا. اور اگر اس قسم کا قریب ٹرینڈ رہے، نہیں رہے گا، 0 تو نہیں رہے گا، لیکن 1%, 1.5% رہے منتھ آن منتھ، تو اس کا مطلب ہے کہ مہنگائی کنٹرول میں آ رہی ہے. اگر مہنگائی کنٹرول میں آتی ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کہیں گے کہ ہم شرح سود کم کریں، شرح سود تھوڑا سا کم ہوگا تو پھر گروتھ کی طرف جائیں گے. لیکن جیسا کہ شفا نے کہا کہ پیٹرول کی مہنگائی ہوئی ہے 10 روپے سے، تو پھر وہ جو مہنگائی کی کمی کی جو میں خواہش اظہار کر رہا ہوں وہ شاید اتنی آسانی سے نہ ہو. لیکن مجھے پھر بھی لگتا ہے کہ 35 سے 23 کیونکہ اچھا نمبر ہے تو ہم ٹھیک ہے. اگر ہم اس کمپیریزن کی طرف چلے جائیں تو وہ ہو جاتی ہے. اچھا، آپ نے ایک اور بیان بھی دیا، اس میں آپ نے یہ کہا کہ بھائی 3 شعبوں پر حکومت ٹیکس نہیں لگاتی ہے، زراعت ہے، پراپرٹی ہے، سروسز ہے. تو حکومت کو کیا چیز ایسی ہے جو کہ روکتی ہے ان چیزوں پر ٹیکس لگانے سے؟ دو مختلف یہ ہیں چیزیں. ایک تو پراپرٹی اور زراعت کا جو ٹیکس ہے وہ وفاق کے اختیارات میں نہیں ہے لگانا. وہ ٹیکس لگ سکتا ہے صرف صوبوں سے. بالکل. اور کیونکہ NFC ایوارڈ میں ہم صوبوں کو اتنے وافر پیسے دیتے ہیں کہ ان کو ضرورت نہیں پڑتی، تو وہ ٹیکس نہیں لگاتے. اور وہ کوئی 6 ارب روپے کا پورے پاکستان سے ہم نے پراپرٹی کا ٹیکس لیا ہے 4 حکومتوں نے مل کر. اور زراعت سے بھی کوئی ٹیکس نہیں لیتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں 90% کسان جو ہیں وہ غریب ہیں، اور وہ بات درست ہے، لیکن 90% غریب ہوں ہم ان کو تو نہیں لگانے کا کہہ رہے. جو 10% غریب نہیں ہیں، جو کہ امیر ہیں اور صاحب دولت ہیں، ان کے اوپر ٹیکس لگائیں. اسی طرح پراپرٹی کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بہت سارے تو مکان کچے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں. بھائی ہم ان پہ نہیں کہہ رہے، لیکن جو بڑے بڑے مکان ہیں ماڈل ٹاؤن میں، گلبرگ میں، لاہور میں، بڑے بڑے مکان اسلام آباد کے اندر ہیں، راولپنڈی میں ہیں، کراچی میں ہیں، ان کے اوپر تو آپ ٹیکس لگائیں نا ایک سبسٹینشل. اور تو تیسری چیز جو ہے وہ ہے ریٹیل سروس سیکٹر، جس میں ریٹیلرز اور ہول سیلر حضرات ہیں. جو میں ہمیشہ سے اگزامپل دیتا ہوں کہ 22.5 لاکھ دکاندار تھے NTDC کے سسٹم میں پاکستان میں، جن کے پاس بجلی کا کنیکشن تھا. اس میں سے 30,000 انکم ٹیکس دیتے تھے اور 22,20,000 انکم ٹیکس نہیں دیتے. اللہ اکبر. میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے. آپ اپنا ٹیکس دیکھ لیجئے اویس بھائی، شفا بہن، کہ آپ لوگ بھی تو محنت کرتے ہیں نا، آپ لوگوں کا بھی تو حلال کا پیسہ کماتے ہیں، تو آپ لوگ کیوں 30%، 35% ٹیکس دیں؟ اور ایک صاحب جو آپ سے زیادہ جن وسائل ہوں، لیکن کیونکہ وہ زراعت سے پیسے کما رہے ہوں، یا پراپرٹی سے پیسے کما رہے ہوں، یا ریئل اسٹیٹ سے کیسے کما رہے ہوں، یا ان کی دکانیں ہوں، وہ ٹیکس نہ دیں، یہ تو زیادتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی طور پر، مورلی طور پر اور
फाइनेंशियली ये बहुत ज़रूरी है कि इन एरियाज पे टैक्स लगाया जाए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल बड़ी इंपॉर्टेंट आपने चीज की है, और खास तौर पे जो ज़राअत का है वो तो उस पर तो वैसे बड़ा शोर हंगामा भी मचता है, लेकिन फिर वो खामोशी हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा मिफ्ता साहब कुछ और ऐसे सेक्टर्स भी हैं कि जिसके बारे में ट्विटर पे तो बड़े ट्रेंड्स भी चलते हैं और FBR को लोग टैग कर करके दरखास्तें करते हैं कि भाई उन पे भी टैक्स लगाओ, जिसमें सबसे पहले तो पार्लर्स आते हैं, जो ब्यूटी पार्लर्स हैं, फिर उसके अलावा डर्माटोलॉजी क्लिनिक्स आते हैं, जो डॉक्टर्स के क्लिनिक्स हैं वो आते हैं, और जो ब्राइडल ड्रेसेस के डिजाइनर्स हैं वो आते हैं, उनको लोग टैग करते हैं। तो इस पे आपका क्या टेक है, इन पे होना चाहिए टैक्स? लेकिन ये सर्विस सेक्टर से मेरी मुराद ये सब सर्विसेज थी, मैंने सिर्फ, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि मैंने सिर्फ रिटेल की बात की। देखें, जो डिजाइनर्स हैं वो तो रिटेल में आ गए। आप पहले रिटेल में एक बहुत कम सा फिक्स टैक्स लगा दें, उसके बाद जैसे मैंने कोशिश कर रहा था कि सोनारों से अलग टैक्स लूंगा, क्योंकि जाहिर है कि एक सोने की दुकान 200 स्क्वायर फीट की हो वो बहुत ज्यादा पैसे कमाता है बनिस्बत एक किरियानी की दुकान 200 स्क्वायर फीट की हो। फैशन डिजाइनर्स हुए, फर्नीचर वाले हुए, डेकोरेटर्स हुए, इनको अलग अलग टैक्स कैटेगरी में ले जाए। फिर आप देखिए कि डॉक्टर हजरात, लॉयर हजरात, चार्टर्ड अकाउंटेंट हजरात, आर्किटेक्ट हजरात, ये करोड़ों कमाते हैं। बिल्कुल। लेकिन अब मतलब अगर आप एक अच्छे जो बड़े नामवर डॉक्टर होते हैं उनसे अगर आप मशवरे पे जाएं, जो कि घंटे में वो 5 करते हैं, तो 5,000 रुपए उसकी फीस होती है। तो उसके अंदर भी थोड़ा बहुत टैक्स वो दे सकते हैं। तो ये मतलब तो इन शोबों पे भी टैक्स लगाना चाहिए। लेकिन वो फिर FBR की कभी कभी ये गलती होती है कि फिर वो जब गर्दन दबोचता है तो कुछ ज्यादा दबोचता है, तो हल्के हाथ से लेकर जाना चाहिए।